یہ چیزیں تو خان صاحب اس پہ وہ عمل کریں گے، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے یہ قیادت، چاہے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو جیل کاٹ کے اب بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی، سر توڑوا دیے، بچے اغوا ہو گئے، خواتین پہ ہاتھ ڈال دیا، جو کھڑے ہیں کیا وہ سٹیل کے بنے ہوئے؟ جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، شہریار خان افریدی کیا پلیٹینیم یا سٹیل کا بنا ہوا ہے؟ اسد قیصر کیا سٹیل کا بنا ہوا ہے؟ شاندانہ گلزار کیا سٹیل کی بنی ہوئی ہے، لوہے فولاد سے بنی ہوئی ہیں؟ وہ بھی انسان ہے. جنید اکبر خان ہمارے مالاکنڈ سے ایم این اے ہے، ہی از ون آف دی انسنگ ہیروز جس کی بات بڑی کم ہوتی ہے. وہ پچھلے سال اس موسم میں سردیوں میں الیکشن سے پہلے مالاکنڈ میں گرفتار ہوئے، جیل میں ڈالا گیا ان کو. مالاکنڈ سوات کا مالاکنڈ ڈویژن ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں ان کو جیل کے اندر ایک کمبل تک نہیں دیا جاتا تھا. اس سخت سردی میں وہ کھڑے رہے، مضبوط رہے. نہیں تھی کرپشن کی کوئی ایشو نہیں تھا، نہیں ہوئے بلیک میل. مشکل میں جب سب جیل میں تھے، رؤوف صاحب واحد آدمی ہوتے تھے جو میڈیا پہ آتے تھے. ان کو اٹیک کیا گیا، یہاں کٹ لگا. میں خود جا کے جب میں نے ان کو دیکھا، جب وہ تھوڑا سا ریکور ہوئے پی ٹی آئی سینٹرل آفس میں، وہ شہر سے تھوڑا سا نیچے تھا، تھوڑا سا اوپر خدا نخواستہ ہوتا تو شہداء میں ایک نام ان کا بھی خدا نخواستہ شامل ہوتا. تو یہ قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیا سر کاٹ کے پیش کریں گے تو قربانی ایکسپٹ ہوگی؟ تو اس لیڈرشپ کو اگر ہم چینج کریں تو کس کو لے کے آئیں؟ چھوڑ کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ فرنٹ ڈور مذاکرات کریں یا بیک ڈور کریں. مطلب حکومت یہ مان رہی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ حکومت کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. ان کا ایک دن کا غنیمت ہے. فارم 47 پہ آئے بیٹھے ہیں، آپ کو ایک دن بونس ہے. عوام تو پہلے آپ کو فارغ کر چکی ہے. تو آگے آپ نے اس ملک میں سیاست ویسے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اگر سیاست کرنی ہے تو مسائل کا سیاسی حل نکالے، نہیں تو یہ سال 2 سال تو نکل جائیں گے. آپ نے پھر اسی گجرانوالے میں جانا ہے جہاں سے ہار کے آئے ہو. آپ نے اسی لاہور میں جانا ہے جہاں سے آپ بھاٹی گیٹ سے اور آپ گوال منڈی سے ہار کے آئے ہو. بھائی گوال منڈی ہارے بیٹھے ہو. سر 190 ملین پاؤنڈ کا یہ جو فیصلہ آیا، اور یہ جس وقت وہ ایک بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا، اس وقت آپ کی حکومت تھی اور آپ خان صاحب کے قریب تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور آج اس کا خمیازہ 14 سال سزا کے اس میں آپ لوگوں کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے کسی شخص کو کنڈیم کرنا ہو نا، کسی شخص کو آپ نے اس کو سزا دینی ہو، پھر آپ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں. یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ they were not proceeds of crime. کوئی اسٹیٹ کا پیسہ بھی اس طرح سے نہیں تھا. این سی اے ان کا ادارہ ہے یو کے کا. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ جو بزنس ٹائکون صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کوئی ان کا جو ڈیڈ آف وہ تھا سیکریسی کا تھا کہ اس کو آپ اگر کھولیں گے تو پھر وہ پیسہ پاکستان نہیں آ سکتا. ہمارا انٹرسٹ صرف اتنا تھا کہ اگر پاکستان پیسہ آ رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیف جگہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر باہر سے کچھ پیسہ پاکستان آ رہا ہے اور سپریم کورٹ میں آ رہا ہے تو سب اس کو ویلکم کر رہے تھے، کیونکہ ماضی میں تو ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے لانچوں میں اور پتنی کس طریقے سے اور فیشن ماڈلز کے ذریعے اور پتنی کس طریقے سے بیگوں میں پیسہ باہر جاتا ہوا ہم نے دیکھا. پہلی بار پاکستان پیسہ واپس آ رہا تھا خان صاحب کے دور میں، تو ہم تو اس پہ خوش تھے کہ پاکستان ایٹ لیسٹ پیسہ آ رہا ہے. نہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا، نہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا، نہ اس وقت جو نیشنل جو ایسٹ کے ہیڈ تھے یا جو احتساب کے ہیڈ تھے اپنا بیرسٹر صاحب جو تھے، جی شہزاد صاحب، کسی کے پاس تو نہیں آ رہا تھا. وہ سپریم کورٹ تو پاکستان کی اسٹیٹ کا ہی ایک اہم پلر ہے. اور آج وہ پیسہ کدھر ہے؟ کہ پوچھے کہ جس روپے یا جس پیسے پہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم جس کے نام پہ لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ پیسہ آج کدھر ہے؟ کیا وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں؟ کیا وہ پیسہ 5 منٹ کے لیے بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا تھا؟ یا وہ پیسہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے آیا ہے؟ وہ جب وہاں سے آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور اب وہ اسٹیٹ بینک کے پاس یعنی پاکستان کی حکومت کے پاس آ گیا ہے. عمران خان صاحب کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ حق کو حق، سچ کو سچ کہتے ہیں. تو آپ نے کسی چیز پہ ان کو داغنا تھا، آپ نے اس پہ کچھ اور ہاتھ نہیں لگا، تو آپ نے اس پہ سزا سنا دی. صحیح. سر آپ کی پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ وکیل ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے وکیل اس میں شامل ہیں، پھر بھی خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ قیادت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مشورہ تو
اور یہ چیزیں تو خان صاحب اس پہ وہ عمل کریں گے، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں گا. میں صحیح. سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے یہ قیادت، چاہے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو جیل کاٹ کے اب بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی، سر توڑوا دیے، بچے اغوا ہو گئے، خواتین پہ ہاتھ ڈال دیا، جو کھڑے ہیں کیا وہ اسٹیل کے بنے ہوئے؟ صحیح. جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، شہریار خان افریدی کیا پلیٹینیم یا اسٹیل کا بنا ہوا ہے؟ اسد قیصر کیا اسٹیل کا بنا ہوا ہے؟ شاہدانہ گلزار کیا اسٹیل کی بنی ہوئی ہے؟ لوہے فولاد سے بنی ہوئی ہیں؟ وہ بھی انسان ہے. جنید اکبر خان ہمارے مالاکنڈ سے ایم این اے ہے، ہی از ون آف دی انسنگ ہیروز، جس کی بات بڑی کم ہوتی ہے. وہ پچھلے سال اس موسم میں سردیوں میں الیکشن سے پہلے مالاکنڈ میں گرفتار ہوئے، جیل میں ڈالا گیا ان کو. مالاکنڈ سوات کا مالاکنڈ ڈویژن ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں ان کو جیل کے اندر ایک کمبل تک نہیں دیا جاتا تھا. اس سخت سردی میں وہ رہے، کھڑے رہے، مضبوط رہے. نہیں تھی کرپشن کی کوئی ایشو نہیں تھا، نہیں ہوئے بلیک میل. صحیح. تو کیا گناہ کیا ہے ان لوگوں نے اگر وہ کھڑے رہے ہیں؟ صحیح اور سر. ان میں وکلا بھی ہیں جنہوں نے مشکل میں ساتھ دیا ہے. بیرسٹر بالکل. گوہر مشکل وقت میں آئے، سلمان راجہ صاحب نے، ہمارے وہ جو ہیں شیر افضل مروت صاحب ہیں، اس میں شعیب شاہین صاحب ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ تو اب رؤوف حسن صاحب، آپ رؤوف حسن صاحب کی قربانی تو دیکھیے. پولیٹیکل آدمی تو نہیں تھے نہ پہلے، ایک پڑھے لکھے آدمی، ہی واز اے مین آف پین، ایک پڑھا لکھا آدمی. مشکل میں جب ہم جب سب جیل میں تھے، رؤوف صاحب واحد آدمی ہوتے تھے جو میڈیا پہ آتے تھے. ان کو اٹیک کیا گیا، یہاں کٹ لگا. میں بالکل. خود جا کے جب میں نے ان کو دیکھا، جب وہ تھوڑا سا ریکور ہوئے صحیح. پی ٹی آئی سینٹرل آفس میں، وہ شہر سے تھوڑا سا نیچے تھا، تھوڑا سا اوپر خدا نخواستہ ہوتا تو شہداء میں ایک نام ان کا بھی خدا نخواستہ شامل ہوتا. تو یہ قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیا سر کاٹ کے پیش کریں گے تو قربانی ایکسپٹ ہوگی؟ صحیح. تو سر اب اس لیڈرشپ کو اگر ہم چینج کریں تو کس کو لے کے آئیں؟ چھوڑ کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ فرنٹ ڈور مذاکرات کریں یا بیک ڈور کریں. مطلب حکومت یہ مان رہی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ حکومت کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہی میں کون آپ سا سے ووٹ جاننا لے کے چاہ آئے رہی ہیں؟ ہوں. ان کا ایک دن کا غنیمت ہے. فارم 47 پہ آئے بیٹھے ہیں، تو آپ کو ایک دن بونس ہے. عوام صحیح. تو پہلے آپ کو فارغ کر چکی ہے. تو آگے آپ نے اس ملک میں سیاست ویسے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اگر سیاست کرنی ہے تو مسائل کا سیاسی حل نکالے، نہیں تو یہ سال 2 سال تو نکل جائیں گے. صحیح. آپ نے پھر اسی گجرانوالے میں جانا ہے جہاں سے ہار کے آئے ہو. صحیح. آپ نے اسی لاہور میں جانا ہے جہاں سے آپ بھاٹی گیٹ سے اور آپ گوال منڈی سے ہار کے آئے ہو. بھائی گوال منڈی ہارے بیٹھے ہو. صحیح. تو سر ان ہارے ہوئے آپ کے لوگوں کے علاقے ساتھ آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کریں؟ ذاتی دشمن تو نہیں ہے، کوئی خون کا قتل مقاتلی کی لڑائی تو نہیں ہے کہ میدانی جنگ میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی. اور مذاکرات آپ مخالف سے ہی کرتے ہیں نا. بالکل. تو یار دوست ہوتے ہیں جس سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جن سے کوئی تنازع نہیں ہوتا، جن سے کوئی خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تو آپ کافی کا ایک کپ پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. مذاکرات ہوتی اس سے جس سے آپ کا کوئی ایشو ہو. اگر ایشو نہیں ہے تو پھر مذاکرات ہوں گی نہیں. اگر ان سے نہیں ہم نے مذاکرات کرنے تو پھر کس سے کرنے ہیں؟ نریندر مودی سے کرنا ہے یا نیتن یاہو سے کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.